ایک شخص نے سوال پوچھا ہے، لکھتے ہیں محترم مفتی صاحب، ہم ایک الجھن کا شکار ہیں جس کا حل چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے پاس بعض مدارس والے چندہ لینے آتے ہیں، بعض اوقات ہمارے پاس پیسے کھلے نہیں ہوتے تو ہم ان سے معذرت کرتے ہیں تو وہ ہمیں وعیدیں سنانا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے مہمان بھوکے بیٹھے ہیں اور آپ گھر میں طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں۔ کل کو قیامت کے دن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ ہمارے مہمانوں کے لیے آپ سے چندہ مانگا گیا تھا لیکن آپ نے چندہ نہیں دیا، لہٰذا آج ہم بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ مفتی صاحب، ہمیں ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات یہ مدرسے والے ایسے شخص کے سامنے چندہ مانگتے ہیں کہ وہاں چندہ دینا ہماری مجبوری بن جاتی ہے، کیا شریعت میں ایسا کرنا درست ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ جی میرے محترم بھائی، پہلی بات یہ کہ جو شخص چندہ لینے کے لیے آئے اور یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان بھوکے بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں چندہ ضرور دیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کو کھانا کھلا سکیں۔ تو میرے محترم بھائی، اس شخص سے پہلے یہ پوچھئے کہ آپ کے اپنے گھر میں کھانا پکا ہوا یا نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان تو بھوکے بیٹھے ہیں اور آپ کے گھر میں مرغے مسلم چل رہے ہیں، آپ اپنا کھانا اٹھا کر ان کو کیوں نہیں دیتے؟ پہلے پوچھ آپ سے ہوگی۔ اگر آپ ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے تو آپ نے بلائے کیوں؟ آپ نے مدرسہ کھولا کیوں؟ اگر آپ ان کے کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتے تو آپ نے کیوں بلائے؟ آپ ناظری کی ایک ترتیب بنا لیں، آپ جز وقتی مدرسہ چلا لیں کہ جس میں کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، چونکہ اخلاص کے ساتھ پڑھانا، اپنی نیت آپ کی اخلاص کے ساتھ اگر پڑھانے کی ہے تو اس میں رات اور قیام اور طعام کا بندوبست کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے مدارس ہیں جن کے پاس وسعت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، انتظام بھی ہے، آپ ان مدارس کو بچے بھیج دیں۔ آپ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو جز وقتی آپ کسی بچوں کو، چند بچوں کو پڑھا دیں، آپ کے لیے وہ کافی ہو جائے گا، آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کو اجر بھی پورا مل جائے گا۔ اور اگر آپ قیام و طعام کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کو اس طرح ذلیل نہ کریں، نہ ہی اس طرح جبراً کرہن کسی سے چندہ لینا جائز ہے، نہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے کہ آپ کسی کو ڈرا دھمکا کر، وعیدیں سنا کر کسی سے نہ چاہتے ہوئے اس کا مال لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال لینا حرام ہے۔ جب یہ مال لینا حرام ہے تو آپ بچوں کو حرام مال کھلائیں گے؟ در حقیقت میرے محترم بھائی، پیچھے بات کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ان کے مدرسے، ان کے کاروبار ہوتے ہیں، یہ ان کی فیکٹریاں ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے پیسے کمانے کے لیے مدرسے بنائے ہوئے ہیں۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرے گا وہ چندوں کے پیچھے مارا مارا نہیں بھاگے گا، وہ اپنے دین کے کام میں مشغول ہوگا، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا وہ کرے گا۔ بلکہ آپ ایک چیز نوٹ کر لینا، جہاں بہت زیادہ چندوں کی مارا ماری ہوگی، بہت زیادہ چندوں کے پیچھے بھاگا بھاگی ہوگی، یاد رکھ لینا کہ وہاں دین کا کام نہیں ہوگا۔ وہ ان کا اپنا ذاتی کاروبار ہے، وہ ان کی فیکٹری ہے، وہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا آپ جہاں بھی جائیں، جہاں دیکھیں کہ چندے مانگنے کی بہت مہم ہے، وہاں پہ آپ وہاں چندہ دینے سے اجتناب کریں۔ آپ کا چندہ دینے کا وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے چندے سے کسی کی ذاتی جیب تو بھرے گی لیکن وہ دین کے کام پہ نہیں لگے گا۔ اگر آپ اپنا چندہ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا پیسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے جائیں، اس ادارے میں جائیں، دیکھیں واقعتاً وہاں دین کا کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ اگر واقعتاً دین کا کام ہو رہا ہے، کسی چیز کی وہاں ضرورت ہے تو بالکل اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ لیکن اگر وہاں دین کا کام ہو ہی نہیں رہا، محض ایک دھوکہ دہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے، دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی، ہم اگر کسی ڈاکٹر کو کوئی چیک کروانا ہو، ہم بیسیوں لوگوں سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کس کو دکھایا جائے، کس ڈاکٹر کا تجربہ زیادہ ہے، کس ڈاکٹر کی تشخیص اچھی ہے۔ ہم بیسیوں لوگوں سے پوچھ کر پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ جب دین کے نام کی دینے کی باری آتی ہے تو ہم ایسے بے دھڑک دے دیتے ہیں جہاں مرضی لگاتا پھرے وہ۔ میرے محترم بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہاں جا کے دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً دین کا کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور وہاں یہ چندوں کی تو نہیں اپیلیں، ہر مجلس میں چندے کی اپیل تو نہیں ہو رہی۔ اگر ہر مجلس میں چندے کی اپیل ہو رہی ہے تو پھر یہ ان کا کاروبار ہے، پھر یہاں سے بچیں۔ آپ کا پیسہ یہاں دینے سے الٹا آپ کو گناہ ہوگا کہ آپ کسی کے حرام کھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ وہاں پیسہ دیں گے اور وہ آپ کا پیسہ خود ہڑپ کرے گا جو اس کے لیے حرام عمل تھا، جس کا سبب آپ بن گئے، جس کا آپ کو گناہ ہوگا۔ اس لیے مول گناہ نہ خریدیں،
بلکہ دین کی اعانت کریں، ایسے لوگوں کو دیں جو واقعتاً دین کا کام کرتے ہیں اور وہ کھلم کھلے چندے نہیں کرتے، ہر وقت چندوں کے پیچھے مارا ماری نہیں بھاگتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں، انشاءاللہ آپ کا فائدہ بھی ہوگا، آپ ایسی جگہ پر آپ کا پیسہ لگے گا جہاں لگنا چاہیے تھا۔ رہی بات یہ کہ کسی ایسے شخص کے سامنے کسی کا چندہ مانگتے ہیں جو مجبور کرتے ہیں، تو ان کا ایسے طور پر چندہ مانگنا بھی حرام ہے اور آپ کا دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ بے دھڑک یہ میری ویڈیو، جو بندہ پریشان ہو اس بات سے، آپ اس کو میری ویڈیو شیئر کریں، وہ بے دھڑک کہہ دے جی کہ معذرت ہے جی، معاف کیجیے گا، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ آپ کہہ دیں، اس سے گناہ نہیں ہوگا، آپ اسے معذرت کر لیں، اور یا یوں کہہ دیں کہ جی ہم کسی اور جگہ دینا چاہتے ہیں، وہاں دیں گے۔ اگر وہ واقعتاً دین کا کام کرنے والا ہوا تو وہ دوسری بات آپ سے کرے گا ہی نہیں، اور اگر وہ کاروباری ہوا تو وہ آپ کے پیچھے بھی پڑے گا، وہ اس بات سے ناراض بھی ہوگا، وہ وہاں بیٹھے گا بھی، وہ طعن و تشنیع بھی کرے گا، تو پھر آپ کو مزید بات واضح ہو جائے گی، پھر آپ کے سامنے مزید بات کھل جائے گی، یہ تو واقعتاً وہ کوئی کاروباری شخص ہے، یہ کوئی دیندار شخص نہیں ہے، دین کے نام پر لینے والا نہیں ہے، بلکہ ذاتی جیب بھرنے والا ہے۔ لہذا اس سے اجتناب کیجیے گا، خود بھی دھوکے سے بچیں اور کسی کے حرام کھانے کا سبب بننے سے بھی بچیں۔